بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ عزیز طلبہ، دروس فقہ المعاملات المالیہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، اور اس سلسلے میں ہم نے جدید اور معاصر تحقیقات کا آغاز کیا تھا گزشتہ کچھ نشستوں سے، اور جدید اور معاصر تحقیقات کی فہرست آپ کے سامنے ہے۔ اس فہرست میں ہم تقریباً یہاں تک پہنچ چکے ہیں پگڑی اور زر ضمانت، جس کی تفصیل ہم گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے عرض کر چکے تھے۔ تو آج کی نشست کے اندر ہم نفع کی تحدید اور مصنوعی طلب، یہ موضوع ہے، اس حوالے سے کچھ ضروری تفصیلات آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ نفع کی تحدید اور مصنوعی طلب کہ کیا شریعت میں نفع کمانے کی کوئی حد اور لمٹ مقرر ہے یا نہیں، اور مصنوعی طلب کا مطلب یہ ہے کہ اشیاء کی ڈیمانڈ اور طلب میں مصنوعی طور پر اضافہ کرنا، اس کی کیا صورتیں ہو سکتی ہے اور شرعی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے۔ یہ دو بنیادی نقطے ہیں، اور انہی دو بنیادی نقطوں کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو لہٰذا ہمارے پاس اس موضوع کے اندر یہی دو بنیادی نقطے ہیں، نفع کی تحدید اور مصنوعی طلب میں اضافہ۔ نفع کی تحدید، نفع کو عربی میں ربح کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پروفٹ کہتے ہیں، اور مفہوم اس کا سب کو معلوم ہے کہ کسی چیز کو بیچ کر اس کی اصل لاگت سے زیادہ رقم حاصل کرنا، تو وہ جو زیادہ رقم ہے اس کو نفع یا پروفٹ کہتے ہیں۔ یا ایک انسان ہے یا کوئی چیز ہے، اس کی خدمات اور سروسز کسی کو مہیا کر کے اس کے بدلے اس سے پیسے لینا، یہ بھی پروفٹ اور نفع میں شمار کیا جاتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، سوال اس عنوان کا مطلب یا سوال یہ ہے کہ انسان اپنی کوئی چیز بیچتے ہوئے یا اپنی کوئی خدمات اور سروسز فراہم کرتے ہوئے کتنا نفع کما سکتا ہے، کتنا جو ہے وہ پروفٹ لے سکتا ہے۔ کیا شریعت نے اس کے لیے کوئی لمٹ اور کوئی حد مقرر کی ہے، یا شریعت نے اس کو بے لگام چھوڑا ہے کہ ایک انسان اپنی چیز پر جتنا بھی نفع کمانا چاہے کما سکتا ہے۔ مثلا مجھے ایک چیز 100 روپے کی ملی ہے، تو اب اگر میں یہ پروفٹ اور نفع کے ساتھ بیچتا ہوں تو کیا اس پر میں کتنا نفع کما سکتا ہوں؟ کیا میں اس کو اصل قیمت سے ڈبل قیمت پر، ٹرپل قیمت پر بھی بیچ سکتا ہوں یا نہیں؟ اس حوالے سے شریعت کا حکم کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر تو شریعت کا اصول یہی ہے کہ شریعت نے اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں کی کہ انسان اپنی مملوکہ چیز بیچتے ہوئے اس پر کتنا نفع لے یا کتنا نفع لینا چاہیے انسان کو۔ یہ شریعت نے کوئی اس کی حد مقرر نہیں کی۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ایسی کوئی لمٹ مقرر کرنا ممکن ہی نہیں ہے اشیاء کے لیے، کہ بھائی کیونکہ اشیاء میں دیکھیں علاقوں کے اعتبار سے فرق ہو سکتا ہے، قیمت میں مختلف اشیاء کے اعتبار سے قیمت مختلف ہو سکتی ہے، ضرورت کے اعتبار سے قیمت مختلف ہو سکتی ہے۔ جس چیز کی زیادہ ضرورت ہو اس کی قیمت مہنگی ہوگی، جس کی کم قیمت ہو اس کی قیمت کم ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اب یہ کوئی ایسا لگا بندہ پیمانہ ممکن ہی نہیں ہے جو تمام علاقوں، تمام اشیاء کے لیے یکساں طور پر فٹ ہو سکے کہ بھئی یہ لمٹ ہے، اس سے زیادہ آپ نفع نہیں کما سکتے۔ نو، شریعت نے اس کو عام چھوڑا ہے، اور شریعت نے اس کو یوں آزاد چھوڑا کہ اشیاء کی طلب و رسد، یعنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی، اور مصنوعات کی کوالٹی، اور لوگوں کے ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنا مال فروخت کرنے کے جذبے سے عمومی طور پر مارکیٹوں میں ایک مناسب نرخ اور ریٹ خود بخود وجود میں آ جاتا ہے۔ تو شریعت اس اصول کو، ڈیمانڈ اور سپلائی کے اس مناسب اصول کو اس حد تک شریعت تسلیم کرتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ جتنا نفع کمانا چاہے اپنی چیز پر کما سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے، بس مارکیٹ اور اس کو مد نظر رکھ کر انسان جو بھی مناسب نفع لینا چاہے اس پر اپنی چیز پر لے سکتا ہے۔ اور اس پر کئی احادیث بھی دلالت کرتی ہے، کیونکہ ایک تو قرآن و حدیث کے اندر کوئی وضاحت نہیں ہے کہ لمٹ مقرر ہے یا نہیں۔ دوسرا، حضرت عروہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 دینار دے کر بکری خریدنے کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے 1 دینار سے 2 بکریاں خریدی، اور پھر 1 بکری کو دوبارہ 1 دینار کے بدلے بیچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 دینار اور 1 بکری لے کر آئے تھے۔ یہ دیکھیے جو ڈبل نفع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تحسین فرمائی تھی۔ اس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، کہ انہوں نے جو ہے اپنی ایک زمین مدینہ کے اطراف میں جو تھی، اس کو اصلی قیمت سے 9 گنا زیادہ قیمت پر بیچا تھا۔
تو اس لیے ان اصولوں ان نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان زیادہ سے زیادہ نفع کمانا چاہے تو کما سکتا ہے۔ ہاں، دوسرا نقطہ یہاں بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نفع کمانے میں شریعت کے آداب یعنی نرمی، قناعت، رواداری اور آسانی کی بھی رعایت رکھنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ جو ہے بڑھ چڑھ کر اس کا جو ہے زیادہ نفع رکھ رہے ہیں اور لوگوں کی ضرورت سے غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ایسی صورتحال میں پھر یہ جو ہے درست نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ مکروہ عمل ہوگا۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ایک انسان جو ہے کم از کم ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھے، لوگوں کی سہولت اور نرمی کو بھی مد نظر رکھے۔ اسی طرح یہ نقطہ بھی ضروری ہے، کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھائے۔ بسا اوقات ایک انسان کسی چیز کی خریدنے یا کسی چیز کے بیچنے کے لیے مجبور ہوتا ہے اور اس کو بہت زیادہ قیمت پر چیز خریدنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ خرید لیتا ہے، یا بہت کم قیمت پر کبھی کبھی اس کو مجبوراً چیز بیچنی پڑتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں دوسری پارٹی کو دوسرے فریق کو چاہیے کہ ضرورت کو مد نظر رکھے اپنے مسلمان بھائی کی، اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرے، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اس کی ضرورت اور مجبوری سے غلط فائدہ نہ اٹھائے۔ یہ شریعت میں غیر مستحسن عمل ہے۔ آخری نقطہ ہے تسعیر کا اصول، کہ یہ نقطہ بھی ذہن رکھنا چاہیے کہ بعض احوال میں جب مارکیٹ میں تاجر لوگ یا لوگ جو ہے وہ اپنی چیزوں کی قیمت جو ہے اتنی زیادہ لگانے لگے کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہو، تو پھر شریعت نے حکومت کو یہ اجازت دی ہے کہ وہ جو ہے ایک مناسب نرخ مقرر کر سکتی ہے، پرائس جس کو پرائسنگ کہتے ہیں، عربی میں اس کو تسعیر کہتے ہیں، تو اس کی اجازت دی ہے۔ تو اگر حکومت نے اس طرح اشیاء کی نرخ مقرر کیا ہے تو اس نرخ سے زیادہ پر چیز بیچنا یہ بھی شرعاً گناہ کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ حکومت کے جائز قوانین کی خلاف ورزی کرنا گناہ شمار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں تھیں نفع کی تحدید کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے عنوان کی طرف کہ مصنوعی طلب میں اضافہ، یعنی جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ شریعت نے اس حوالے سے ایک آزادانہ ماحول چھوڑا ہے کہ جس طلب اور ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جو قانون ہے وہ اپنے اصول کے مطابق چلے گا، تو اس سے معاشرے میں اور تاجروں کے عرف میں اس سے ایک مناسب نرخ سامنے آتے ہیں، اور اس میں تاجروں کے لیے بھی نقصان نہیں ہوتا، خریداروں کے لیے، کسٹمر کے لیے بھی نقصان نہیں ہوتا، اور ایک مناسب انداز میں یہ معاملہ چلتا ہے، تو یہ بہتر ہوتا ہے۔ لیکن بسا اوقات یوں کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں اشیاء کے لیے مصنوعی طلب پیدا کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی ہو جاتی ہے، اور طلب و رست یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو قانون ہے اس میں خلل اور بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو یہ ایک قدرتی قانون ہے لیکن اس کے اندر اگر کوئی گڑبڑ کی جائے گی تو اس کی وجہ سے اس میں خلل آتا ہے اور لوگوں کو تکلیف لاحق ہو جاتی ہے۔ اس لیے شریعت نے اس طرح کے تمام عوامل کو ممنوع قرار دیا ہے، اس طرح کی تمام صورتوں کو ممنوع قرار دیا جس کی وجہ سے آرٹیفیشل ڈیمانڈ اور مصنوعی طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ جو ضروری صورتیں ہیں، حاضر میں تو اس کی بڑی عجیب صورتحال سامنے آئی ہے کہ مصنوعی طلب کا اضافہ کیا جاتا ہے، لیکن فقہ کے اندر جو مشہور صورتیں ہیں جن کا تذکرہ فقہاء نے کیا ہے، ذرا ان کو ایک نظر دیکھتے ہیں کہ کیسے شریعت نے جو ہے ایک مصنوعی طلب کے عوامل کو ممنوع قرار دیا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم ہے نجش، جس کو فیلس بیڈنگ کہتے ہیں۔ نجش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے جس کا خود چیز خریدنے کا ارادہ نہیں ہے، لیکن وہ بڑا چڑھا کر اس چیز کی قیمت بولتا ہے تاکہ دیگر لوگ دیکھیں اور وہ سمجھے کہ یہ چیز بہت مہنگی ہے اور لوگ چیز مہنگے داموں خریدیں۔ یہ عموماً بولی لگانے میں ہوتا ہے کہ جو آدمی بولی لگواتا ہے اپنی چیز پر تو وہ اپنے ایک آدمی یا دو آدمیوں کو بولی لگانے والوں میں کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ زیادہ بولی لگانا تاکہ باقی کسٹمر کو پتہ چلے کہ یہ چیز بہت مہنگی ہے اور چیز زیادہ قیمت میں لوگ خرید لیں۔ حدیث میں اس عمل سے منع کیا گیا ہے، واضح حدیث پر موجود ہے، تو اس لیے یہ سخت گناہ ہے۔ ویسے اگر یہ معاملہ نہ کیا جائے یعنی کہ یہ ناجائز عمل نہ ہو تو ویسی بولی لگانے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس طرح اپنے لوگوں کو کھڑا کرنا اور یہ کہنا کہ بھائی چلو تم لوگ اس کی زیادہ سے زیادہ بولی لگاؤ اور جو ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کی قیمت زیادہ ہے، تو یہ ممنوع ہے۔ تو اس کی موجودہ جتنی بھی صورتیں ہوں گی وہ بھی اس کی زمرے میں آئے گی، خواہ ایک انسان اشتہارات اور ایڈورٹائزمنٹ ایسے عجیب طریقے سے کرتا ہے کہ لوگوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھے کہ ہاں یہ چیز بہت مہنگی ہے، بہت اچھی چیز ہے، اور جھوٹ بولتا ہے، تو یہ بھی اس میں آئے گا، نجش کے اصول کے تحت آئے گا اور سخت گناہ ہوگا۔ جھوٹ اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسم کا بھی گناہ ہوگا نجش کی صورت میں داخل ہو کر۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے تلقی رکبان یا تلقی جلب۔ یہ ان دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے علماء نے مفہوم یہ لکھا ہے کہ جب
پرانے زمانے میں دیہاتی اور گاؤں کے لوگ اپنی فصل وغیرہ شہر لے جاتے تھے، تو شہر کے جو تاجر ہوتے تھے وہ کچھ تاجر شہر کے باہر جا کر گاؤں والوں سے یا دیہات والوں سے ان کا سامان، ان کی فصل وغیرہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ان سے خرید لیتے تھے اور ان کو واپس بھیج دیتے تھے، ان سے وہاں سے چیز خرید کر بازار میں لے آتے تھے اور پھر بازار میں اپنی منمانی قیمت کے مطابق وہ فصل و چیز فروخت کرتے رہتے۔ تو اس کی بھی باقاعدہ حدیث کے اندر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ اس کی ممانعت آئی ہے، اور فقہاء نے، محدثین نے لکھا ہے کہ اس کی ممانعت کی بھی دو وجوہات ہیں، ایک ہے غرر اور دوسری وجہ ہے ضرر۔ غرر کا مطلب یہ ہے کہ جو شہری لوگ باہر جا کر گاؤں دیہات والوں کو سے چیز خریدتے ہیں ان کو دھوکہ دے اور ان کو شہر کی اصل قیمت نہ بتایا اور کہیں کہ شہر کے اندر اس کی یہ قیمت چل رہی ہے، جھوٹ بول کر ان سے کم قیمت میں چیز خرید لے، تو یہ بھی اس میں ضرر بھی ہے اور دھوکے میں رکھا ان کو، تو اس وجہ سے منع ہے۔ دوسرا ہے ضرر، کہ شہر سے باہر جا کر گاؤں والوں سے چیز خریدے اور پھر گاؤں کے اور پھر شہر کے اندر آ کر اس چیز کی ذخیرہ اندوزی کرے اور لوگوں کو جب تکلیف ہونے لگے، لوگوں کو سخت ضرورت ہونے لگے، اس وقت پھر اپنی منمانی قیمت پر بہت مہنگے داموں کی چیز بیچے، تو یہ ہے ممانعت کی دوسری وجہ۔ اگر یہ دونوں وجوہات نہ ہو اور ویسے ہی کوئی آدمی شہریوں سے باہر جا کر چیز خریدتا ہے، نہ دیہاتیوں سے باہر جا کے چیز خریدتا ہے، نہ دیہاتیوں کو دھوکہ دیتا ہے اور نہ ہی شہر کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے کوئی کسی قسم کی تکلیف اور ضرر ہوتی ہے لوگوں کو، تو پھر اس صورتحال میں یہ ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت کی بنیادی علتیں ہیں دو، غرر اور ضرر۔ تیسری چیز ہے یا تیسرا عامل ہے مصنوعی طلب میں اضافے کا، بیع حاضر للبادی، یعنی دیہاتی کے لیے سامان بیچنا۔ مثال کے طور پر ایک دیہاتی ہے، وہ شہر آتا ہے اور اپنی فصل وغیرہ بیچتا ہے، تو شہر کا کوئی آدمی اس کو کہے کہ تم اپنا سامان یا فصل وغیرہ خود نہ بیچو، میرے پاس رکھو اور میں اس کو یہاں ذخیرہ کروں گا، پھر جب شہر میں اس چیز کی کمی ہونے لگے اور اس چیز کی وہ قیمت بہت زیادہ ہونے لگے تب میں بیچوں گا، مجھے بھی کچھ کمیشن دے دینا اور تمہیں بھی نفع ہو جائے گا۔ تو اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، احادیث میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے، باقاعدہ صحیح مسلم کے اندر واضح حدیث آئی ہے کہ بھئی یہ ممنوع ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ بھی تب ممنوع ہے جب اس میں ذخیرہ اندوزی کر کے قیمت بہت زیادہ مہنگی کر کے شہریوں کو تکلیف دینا مقصود ہو، اگر تو یہ کوئی خرابی نہیں ہے، ویسے ہی سہولت کے لیے گاؤں دیہات کے لوگ آتے ہیں، شہریوں کے پاس چیز رکھتے ہیں اور شہری ان کے لیے چیز فروخت کرتے ہیں اور پھر شہری اس پر اپنا مناسب کمیشن رکھتے ہیں ایک عام رول کے مطابق، روٹین کے مطابق، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تو اس کی وجہ سے شہریوں کو تکلیف نہ ہو۔ جیسے آج کل آڑتی کا نظام ہے تو وہ بھی اسی کے تحت چلتا ہے، جو منڈیوں وغیرہ میں کہ منڈیوں والے فصل والوں سے فصل لے کر وہاں پھر اپنی سہولت کے مطابق گودان میں رکھتے ہیں اور مناسب وقت کے مطابق پھر اس کو بیچتے ہیں، تو اگر اس میں شہریوں کو تکلیف نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس میں سہولت بھی ہے شہر گاؤں والوں کے لیے، وہ گاؤں والے خود شہر میں سامان فصل وغیرہ لاتے تو ان کے پاس کوئی گودام وغیرہ ہوتا نہیں ہے، جگہ ہوتی نہیں ہے کہ وہاں رکھ سکے، تو شہریوں کی مدد لے اور شہریوں کو اس پر مناسب کمیشن دے تو بذات خود اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نقطہ وہی ہے کہ اگر ذخیرہ کر کے اور مہنگا چیز کو مہنگا کر کے مارکیٹ کے اندر اس کی سپلائی میں خلل ڈال کر اس کی مصنوعی ڈیمانڈ بڑھا کر لوگوں کو تکلیف دے اور زیادہ نفع کمائے تو پھر اس صورتحال میں یہ ممنوع ہوگا اور حدیث کی روح سے یہ پھر یہ صورت جائز نہیں ہوگی۔ چوتھی چیز ہے احتکار، ذخیرہ اندوزی۔ تو ذخیرہ اندوزی پر حدیث کے اندر باقاعدہ وضاحت کے ساتھ وعید آئی ہے، المحتکر ملعون فرمایا ہے کہ جو آدمی احتکار ذخیرہ اندوزی کرتا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ تو ذخیرہ اندوزی بھی ممنوع ہے، اس مقصد کے لیے ذخیرہ اندوزی کرنا کہ چیز مہنگی ہو جائے اور لوگوں کو اس کی سخت ضرورت لگے اور پھر وہاں آس پاس چیز نہ ملتی ہو اور پھر آپ اپنی منمانی قیمت پر چیز بیچے، تو یہ ممنوع ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کی مدت میں اختلاف ہے، بعض فقہاء نے لکھا 40 دن تک ممنوع ہے، بعض نے 1 مہینے لکھا ہے، اسی طرح اشیاء میں بھی اختلاف ہے، کچھ نے لکھا ہے کہ اس کا تعلق صرف اور صرف کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ہے، کچھ نے لکھا ہے کہ نہیں عام ہے، ہر چیز جس کی ضرورت ہو۔ خلاصہ اور راجح قول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کی عوام کو ضرورت ہو اور وہاں معاشرے میں وہ چیز مل نہیں رہی اور آپ نے اس کو ذخیرہ کر کے رکھا ہوا ہے کہ جب بہت مہنگی ہو جائے گی تب میں بیچوں گا، اور وہ چیز کھانے پینے کی ہو یا ویسے ہی کوئی چیز ہو لیکن لوگوں کو ضرورت ہے پھر بھی آپ نہیں بیچ رہے، تو یہ احتکار میں آئے گا اور سخت گناہ کے تحت آئے گا۔ ہاں یہ الگ بات ہے اگر چیز وہاں معاشرے میں مل رہی ہے پھر بھی آپ نے چیز اپنے پاس ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی ہے، پھر تو یہ احتکار ممنوع میں نہیں آئے گا کیونکہ چیز معاشرے میں مل رہی ہے لوگوں کو، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے اگر ویسے کوئی آدمی اپنے پاس رکھتا ہے، ذخیرہ کر کے رکھتا ہے۔ بہرحال یہ ہے اس کی بنیادی طور پر چوتھی صورت۔ اور آخری صورت غبن اور دھوکہ بھی ہے،
کہ دھوکہ دینا کسی کو، اس کی جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اس کی کچھ صورت اشتہارات وغیرہ میں بھی آتی ہے کہ جس میں لوگ جو ہے عجیب عجیب صفات چیز کی بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ دھوکے میں پڑ کر اس چیز کی طلب لوگوں میں بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر لوگوں میں اس چیز کی طلب بڑھانا اور اس کی رغبت دلانا یہ بھی شرع ممنوع اور گناہ ہے۔ بہرحال یہ اصولی باتیں ہیں، اور انہی اصولوں کے تحت موجودہ زمانے میں جتنی بھی دھوکہ دہی، جھوٹ اور کی بنیاد پر لوگوں کے اندر مصنوعی طلب اور ڈیمانڈ بڑھائی جاتی ہے، وہ ساری صورتیں اسی کے تحت آ کر ممنوع اور ناجائز